اس کے علاوہ شوہروں سے میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ عفو و کرم کی روش اختیار کریں، ان کا ایٹیٹیوڈ معافی والا ہو، نظر انداز کرنے والا ہو، بیوی کی کوتاہیوں کو، نادانیوں کو، سرکشیوں سے وہ اوائڈ کریں، چشم پوشی کریں۔ عورت عقل و خرد کے اعتبار سے کمزور اور نہایت ہی جذباتی ہوتی، ایموشنل ہوتی، اس لیے صبر و سکون، رحمت و شفقت اور دلسوزی کے ساتھ اسے سدھارنے کی کوشش کریں اور صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے نبھا کریں۔ سورہ تغابن میں ہم نے بہت پڑھا ہوگا، سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ مومنو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر تم عفو و کرم، درگزر اور چشم پوشی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے، اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اسے چھوڑے رہو تو ٹیڑھی رہے گی، بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا اور پیار و محبت سے پیش آنا یہ لازم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اپنی خوش اخلاقی اور نرم مزاجی کو جانچنے کا اصل میدان گھریلو زندگی ہے۔ گھر والوں سے ہر وقت کا واسطہ رہتا ہے، اور گھر کی بے تکلف زندگی میں مزاج اور اخلاق کا ہر رخ سامنے آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گھر میں با اخلاق نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی باہر کی زندگی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ باہر بے شک وہ اخلاق کا منبع بن کے پھرتا رہے، وہ پھر ایک ڈرامہ کر رہا ہے، وہ فیک پرسنالٹی شو کر رہا ہے۔ تو چونکہ اس کا سارا وقت گھر میں گزرتا ہے، وہاں پہ اصل امتحان ہے اس کا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ وہی مومن اپنے ایمان میں کامل ہے جو گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ پیش آئے، گھر والوں کی دلجوئی کرے اور پیار و محبت سے پیش آئے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر عرض کر رہا ہوں کہ شوہر کی اکثر خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بنی سوری گھر میں نظر آئے، چلتی پھرتی، اور اکثر شوہروں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی جب بھی میں گھر میں جاتا ہوں تو وہ کام میں مصروف ہوتی ہے، اور کپڑے اس کے گندے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے اس کے پیاز کی اور لہسن کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، کچن میں ہوتی ہے۔ تو میرا ان شوہروں سے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا تیر مارتے ہیں؟ آپ بھی گھر میں شارٹس پہن کے اور شرٹ بدبودار پہن کے اور بری حالت میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی بیوی جاذب نظر ہو، اچھی لگے، اس طرح بیوی کی بھی خواہش ہے کہ آپ اس کو اچھے لگے۔ خود تو آپ نمونہ بن کے گھر میں پھر رہے ہوتے ہو، اور بیوی سے توقع کر رہے ہوتے کہ وہ بنی سنوری رہے۔ تو اس لیے شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بن سنور کے رہے، دونوں ایک دوسرے کو جاذب نظر آئیں، اور دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ تو اس لیے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس میریٹل ریلیشنز کے جو فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا بابرکت یہ رشتہ ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھیلیں۔ کیسی زبردست دلجوئی کی مثال ہے، اور یہ بخاری اور مسلم